الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے خلاف عائد فارن فنڈنگ کے الزامات ثابت ہو جانے کے بعد عمران خان نااہلی کے خوف میں مبتلا ہو کر بیک فٹ پر جاتے نظر آتے ہیں۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے حکومت کی چھاتی پر مونگ ڈلنے والے اور اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازنے والے عمران الیکشن کمیشن کے ہاتھوں اپنی چوریاں پکڑے جانے کے بعد سے انتہائی بیک فٹ پر ہیں۔ اب ان کی گفتگو میں نہ تو دھمکیاں ہیں اور نہ ہی کوئی سازش کی کہانی۔ حکومت کو پسوڑی ڈالنے والے عمران کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اپنی پڑ گئی ہے اور وہ وضاحت دینے میں مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 62F کے تحت نااہلی کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانے سے خریدے گئے تحائف اثاثوں میں ڈکلیئر نہ کرنے کی بنیاد پر نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھجوا رہی ہے۔ ایسے میں عمران خان کو چاروں جانب سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بنی گالہ میں سوگ کا منظر ہے۔ ایک جانب عمران خان اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں تو دوسری جانب پارٹی سیکرٹری جنرل شاہ محمود قریشی جیسے کچھ رہنما خوش بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خان کی نااہلی کی صورت میں انہیں اپنا چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی اپنی قانونی ٹیم کے کئی اہم اراکین کو یقین ہے کہ اگر پارٹی کے اکاؤنٹس چھپانے اور جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے کا کیس سپریم کورٹ چلا گیا تو عمران اور تحریک انصاف دونوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اگر عمران خان نااہل ہو گئے تو ساری عمر نہ تو وزیر اعظم بن پائیں گے اور نہ ہی پارٹی صدارت کر سکیں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ شاید مکافات عمل ہے۔ یاد رہے کہ 2017 میں عمران خان کی جانب سے پاناما کیس میں دائر کردہ پٹیشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا تھا۔ بعد ازاں عمران کی جانب سے دائر کردہ ایک اور پٹیشن میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے بھی تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان بھی نواز شریف کی طرح نااہل قرار پاتے ہیں تو ان کی پارٹی کے ٹوٹنے کا امکان بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے گرد گھومتی ہے اور ان کے بغیر کچھ نہیں۔ اس جماعت میں اتنے زیادہ گروپ ہیں کہ عمران کے نااہل ہوتے ہی پارٹی کی صدارت پر جھگڑا ہوگا۔ لہٰذا اگر جہانگیر خان ترین کی طرح عمران خان بھی نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس داخل کرنا یا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنا فیس سیونگ مہم کا حصہ ہے، جس کا کوئی حاصل و وصول نہیں ہوگا۔ اصل میں عمران اب بیک فٹ پر ہیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے خود کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ان کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے وہ لڑکھڑا کر نہیں نکل سکتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب عمران کی توجہ فوری الیکشن اور حکومت کے خاتمے کے مطالبے سے ہٹ کر الیکشن کمیشنر کے استعفے پر مرکوز ہو گئی ہے، جس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اب عمران کا سارا فوکس خود کو فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات سے بچانے پر ہے۔ اس لیے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے استوار کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اب تک انہیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر 2018 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والے عمران کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ اب اگر کوئی انہیں بچا سکتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تقریروں میں فوجی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے پکارنا بھی بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اب ان کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکا ہے اور کسی بھی قیمت پر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ حکومتی فیصلہ سازوں کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی بھلے کالعدم ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان کو نااہل کروانا ان کی پہلی اور لازمی ترجیح بن چکی ہے۔ اس وجہ سے عمران نے فرنٹ فٹ پر جا کر حملہ کرنے کے بجائے بیک فٹ پر جا کر دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوششوں پر فوکس کر لیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔